رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ شب معراج، لیلۃ المعراج بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر ہو گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور آپ پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں، تو انہوں نے امت کو بھی شریک کر دیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، لیکن جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو اور آپ کی برکت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی بے بس ہو جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، کہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہ تھی، جب آپ نے زید بن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ تو پھر آپ نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا۔ حرم شریف میں اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم اس کا کلمہ پڑھ کر کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زور پر کہہ رہے ہو؟ تو مطعم بن عدی نے جواب دیا اپنی سرداری کے بل بوتے پر، یعنی کہ اپنی سرداری کے بل بوتے پر۔ مطعم بن عدی نے کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا،
جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ کے۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا کر اور ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں سر کے بال کو پکڑ کر یوں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے کہ یا اللہ اسماعیل کو اگر میں قربان کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور دوسری جگہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال آئے اور کہا یا رسول اللہ کہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کر سرما بنا کر رکھ دوں، ان اتبکا علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں۔ پھر آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ پھر وہاں سے آپ کو حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرا فرشتہ زمزم کا پانی لایا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہوئے۔ براق گدھے سے ذرا بڑا قد، خچر سے چھوٹے قد والا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا۔ تو وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبرائیل بولے، کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور پھر وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس میں اہل علم کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، اور پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا۔ تو پہلے مصدر آیا، پھر ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو امر کا صیغہ لائے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح،
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ میں جو کچھ بھی کہنے والا ہوں کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ ویسے اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے، گویا یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو لے کر اوپر خود گیا ہوں۔ آپ جبرائیل کے کندھوں پر یا پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبرائیل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا، پھر اس سے اوپر گئے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ تو اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے استقبال کیا۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے، ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر گئے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ اس دن کے بارے میں میرا یہ ایک خیال ہے، میں نے پڑھا کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے سارے فرشتوں کی عبادت کی اللہ نے چھٹی کرا دی گئی ہوگی اور فرمایا ہوگا کہ بس میرے محبوب کا دیدار کرو، میرے محبوب کا استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ٹیک لگا کر، اور لمبے ان کے بال تھے اور لمبی داڑھی تھی۔ وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب آپ قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی عالی مقام پر چلا جائے، لیکن اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے یہ ذمے ہے ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کے پاؤں چھوئے، ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ بیٹا اگر ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کر اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی ماں کے آگے، باپ کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو پہنچایا، بتلایا، سکھایا، چونکہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کر روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی، یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے اور نہ اس کا روزہ قبول ہے اور نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا
جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کر زیارت کی وجہ سے، شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے یا ایک کی بھی ایسی ہی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ کی خدمت کا، چونکہ پہلا قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلواتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے آپ کے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ کہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے، مخلوقات کا بارڈر، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بلشت بھی ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے یوں بلندیوں کو چیرتے ہوئے۔ اس تخت نے عرش پر جا کر لینڈ کیا تو آپ نیچے اترے تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اوہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، کیونکہ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں شارٹ کر کے جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کی بھی ایک پوری کہانی ہے۔ جنت دکھائے، جہنم دکھائے، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا۔ سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے۔ آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دیکھتے دیکھا، جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا، تو رات گزری نہیں تھی۔ جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا، اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے، ہماری بھی اللہ کی ذات تک پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی واقعی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں تو جی کامیابی چاہتا ہوں، میں تو جی سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، تو پھر ہمیں وہ جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، امریکہ چلے گئے، جاپان چلے گئے، چین چلے گئے، یا امریکہ کے صدر بن گئے، یا جاپان کے صدر بن گئے۔ کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں، اللہ تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد۔ آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے تھے۔ آپ نے کہا جی۔ کہنے لگا کہ تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کہ تو کہتا ہے کہ ہم باپ دادا کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے۔
ہم کیوں چھوڑیں باپ دادا کے دین، ہم کیوں چھوڑیں باپ دادا کا دین؟ آپ نے کہا اچھا اور کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا اور کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ سارے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر دے گی۔ یہ کیسی ناممکن باتیں کرتے ہو؟ ان کو تو روٹی نہیں ملتی ہے، اور یہ کہ تو سنا رہا ہے ان کو کیسر و کسریٰ فتح ہوں گے۔ کیسر و کسریٰ 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی کہ تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ مجبور ہو کر آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا اور مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری چیز کہ یہ زندہ ہونے والی کہ یہ بھی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تو اس نے پھر ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھا کہ سارا عرب فتح ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر و کسریٰ بھی پٹ گیا۔ تو وہ کہنے لگا لو جی دوسری بات بھی پوری ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ تیسری بات بھی پوری ہو جائے تو میری خیر نہیں ہوگی، چلیں جائیں بھلائی اسی میں ہے کہ جا کر کلمہ پڑھیں۔ تو وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب وہ حضرت عمر کی محفل میں آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، احترام کرتے۔ ایک دن فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں اس بدو کا بڑا احترام کرتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمانے لگے میں اس محفل میں تھا جس محفل میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہ گئی تیسری بات کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے بتاؤں گا، تیسری بات کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے والی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ اس کو جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمانے لگے ہاں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکڑیں گے اور جنت تک پہنچا کر چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اور ان نافرمانیوں میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشے پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھوڑ کر اپنے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو۔ آپ کو یوں ہاتھ سے دبا کر پکڑیں گے اور اللہ سے ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رش کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے، یہ واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔